تو یہ جو بیانیے میں تضاد کب تک اس کے مثبت نتائج پانے کے لیے سامنے صاحب آئیں آج گے؟ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہمارے ملک کا جو فتح یاب ڈیفنس ہے. اس ڈیفنس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اس ڈیفنس کے بجٹ کو ہم نے ڈبل ٹرپل کرنا ہے. ان فورسز کی سیلری ڈبل ٹرپل کرنی ہے رائٹ اوے اسی بجٹ میں. اور پاکستان ہے تو سب سیاست بھی ہے. یہ جو آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سینسیبل پالیٹکس کرنی چاہیے. آپ بھی اندازہ لگایا جانا چاہیے چیزوں کا. آپ کے ہاتھ میں چیزیں لے چاہیے. اگر بادشاہ آتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ بادشاہوں کے دل بڑے ہوتے ہیں اور جیلیں چھوٹی ہوتی ہیں. اس وقت سے ڈرے اور گور صاحب بات کریں سینسیبل بات کریں. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپوزیشن کو انگیج کرے ڈائیلاگ سے لے کے بٹھائے. لیکن ابھی جو ہمارا مدعا ہے وہ مین ہے پاکستان, اس کی پروٹیکشن, اس کی سیکیورٹی, اس کا دفاعی. اس کا دفاع کے لیے دفاعی بجٹ اور ان کی سیلریز ڈبل ٹرپل جو بھی کرنی ہے وہ اس بجٹ میں کرنی ہے. اس کے لیے ہمیں سڑک پہ بٹھانا ہے, تنخواہیں کاٹ دینی, گاڑیاں بند کر دینی. مثال دے رہا ہوں, جو کرنا ہے جتنی قسم کی قربانی دینی وہ پوری کریں. کیونکہ جو آپ فوجی ہے جس کو آپ سپاہی کو دیتے ہیں کہ جان دے آپ کی ملک کے لیے, جھنڈے کے لیے, میرے اور آپ کے فخر کے لیے, اس کو آپ 2,000 روپے مہینہ دے رہے ہیں رمضان کا کہ آپ اس میں سحری, افطاری اور رات کا کھانا کھائیں. اور اس کی اگر ایک بیوی اور 2 بچے تو 11 روپے آپ دے رہے ہیں. تو 11 روپے آپ کہہ رہے ہیں خون دو, وہ خون دے رہے ہیں. کہہ رہے جیت لا کے دو, وہ جیت بھی لا کے دے رہے ہیں. ہمارے اندر اتنا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا دفاع مضبوط ہوگا تو ڈیولپمنٹ پروٹیکٹڈ رہے گی. ڈیولپمنٹ ہم کر سکیں گے, انویسٹر پروٹیکٹڈ رہیں گے, میں اور آپ پروٹیکٹڈ رہیں گے, ملک پروٹیکٹڈ رہے گا. کیونکہ اب انڈیا کو پتہ چل گیا ہماری طاقت, تو وہ اس اسٹریٹجی کے تحت پہلے 10 گنا زیادہ پیسے خرچ کرا تھا, اب 20 گنا کرے گا. اور وہ یہ پلان کرے گا کہ وہ گھٹیا ہے, تو اس گھٹیا آدمی اور گھٹیا لوسی انڈین فوج کا لڑنا ہے آپ کو. تو اگر ہمارے بچوں تک بات آ جائے گی تو پھر شاید صاحب مجھے وہ فرمائش سینٹ سے کرنی پڑے گی اپنے چیف سے کہ ہمیں مودی کا سر لا کے دو. تو دو چیزیں اسی کے متعلق, ایک شہری دفاع کا تعلق یہاں پر پولیس سے بھی ہے, تو کیا ایوری فورسز میں یونیفارم تمام سب یونیفارم پولیس کی کی بات ہوگی؟ انکلوڈنگ پولیس. دیکھیں میں تو آپ کو بھی ان محافظوں میں شریک کرتا ہوں جو اپنی جان پہ کھیل کے رسپانسبل رپورٹنگ کرتے ہیں. بم بلاسٹوں میں بھی آپ شہادتیں ہیں. تو میرے لیے میں جب بات کروں تو اسپیسیفک فورسز مینس ایوری ون, پولیس بھی انہوں نے ہمارے لیے بہت شہادتیں ہیں. لیکن ان کو آپ تگڑا کریں گے تو ملک تگڑا, اور اس کے اندر کوئی کمپرومائز 1 انچ کا بھی. یو آر پارٹ آف کمیٹی جہاں پہ فائنینس سے متعلق چیزیں فائنلائز ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس میں آئی ایم ایف سے ہم قرض لے رہے ہیں, قرض لینے والا ملک کس طرح اس دفعہ کے بجٹ میں ایکوموڈیٹ کیسے کرے گا؟ قرض آپ کس سے لے رہے ہیں؟ آئی ایم ایف سے. کس کے لیے لے رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے. پاکستان کو قرضہ واپس کرنا ہے, واپس کیسے کریں گے؟ جب ہمارا دفاع تگڑا ہوگا. دفاع تگڑا ہوگا تو پاکستان کی باقی چیزیں چلتی رہیں گی. اگر آپ نے دفاع بند کر دیا تو پتھر بھی مارے گا, چیزیں ٹوٹ جائیں گی. تو عقل سے کام لینا ہے نا. اس کے لیے آپ کون سے رستے نکالنے ہیں, اپنے کتنے پیٹ کاٹنے ہیں, کیا کیا چیزوں میں کمپرومائز کرنا ہے, that I don't know, but this needs to be done ASAP. Thank you. 4 गुना किया जाना चाहिए. खुशदार में भी जो हमला हुआ है इसके पीछे जो है वो भारत खुले तौर पर मुलवस नजर आता है. क्या कहना चाहिए खुशदार हमले के हवाले से? खुशदार हमले में हमारे पास 2 राय नहीं है. कमजोर और घटिया दुश्मन है, बिलबिला उठा है, सॉफ्ट टारगेट्स हैं, मासूम बच्चे हैं, मतलब इस हद तक नीचे गिर चुके हैं कि इन्होंने पहला अटैक भी इसी तरह सिविलियंस के ऊपर किया था. इन बच्चों का खून हम ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं, इनकी गर्दनों से हम खून निकालेंगे. जैसे इनको अभी हमने 258 आदमियों को मौत के घाट उतारा है, लेकिन हमने फौजियों को मारा है. इंडियन रूसी फौज है इनकी. हमारे तो चीफ का ये क्रेडिट है कि उसने उस टाइम पे भी जब हमने डिफेंड किया और रिटेलिएट किया तो उन्होंने कहा, और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको ये बात बता रहा हूँ कि सिविलियन टारगेट इंडिया का हमने लॉक नहीं करना. बच्चे हमें जितने अपने अजीज हैं, हम दूसरों का भी उतनी बच्चों का ख्याल रखते हैं. अगर इस खत्ते में अमन चाहिए देखिए तो सबको स्कूल जाने की तरबियत दी जाए, वरना जंग लड़ी फिर से एक दफा कोशिश की हम घुस कर जहाँ घुसेंगे कहाँ फटेंगे पता ही नहीं चलेगा पहले की तरह. और अब क्योंकि दुश्मन को हमारी ताकत का जो अंदाजा नहीं था वो अंदाजा हो गया है, तो आपके पास अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपके पास ये है कि अब आप दिफाई बजट को दुगना तिगना करें. दिफाई बजट आपका दुगना तिगना होगा तो आप डेवलपमेंट कर सकेंगे, मुल्क को बचा सकेंगे, मुल्क की चीज़ें जो हैं उनको सलामत रख सकेंगे. और दूसरी चीज़ ये कि फिल फॉर इस बजट से ही इस दिफाई बजट को डबल ट्रिपल 4 टाइम्स किया जाए, और जितनी भी फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज हैं, उनकी तनख्वाहों को डबल ट्रिपल किया जाए, इंसेंटिव दिए जाए. 2,000 रुपये आप एक सिपाही को देते हैं, फौजी सिपाही को, कि वो अपना रमज़ान में सहरी, अफ्तारी और रात का खाना करें. अगर उसके घर में एक बीवी और 2 बच्चे हैं, 4 आदमी में डिवाइड करें तो 11 रुपये आप उसको दे रहे हैं पर डे, और से कह रहे हैं अपना खून दो.
وہ اس 11 روپے کے اندر بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ خالی پیڑ بھی خون دینے کو تیار ہے. تو پھر ہمارا کام ہے نا کہ اپنی شاہی خرچیاں کم کریں اور اس ملک کی باغ دوڑ کو دیکھیں اور اس کی کنسٹرکٹیو سائڈ کو سنبھالیں. اس کنسٹرکٹیو سائڈ کو سنبھالنے کے لیے آپ کو صرف یہی کرنا پڑے گا کہ آپ کا ڈیفینس بجٹ ہوگا. آپ نے چیزیں ڈیولپ کر دی اور سامنے سے کسی نے پتھر ہی مار دیا اور ٹوٹ گیا تو اس کا نقصان کون برداشت کرے گا. تو دفاع ہوگی اور دفاع ہے ہماری تکلیف. اور آج ہم چیف کو جو فیلڈ مارشل تاحیات بنایا گیا ان کو, آج ان کو اسٹک بھی ہم شام کو دے رہے ہیں. تو وہ اسٹک ڈنڈا جو دے رہے ہیں وہ چلانے کے لیے دے رہے ہیں نا, چاہے وہ دشمن کو, دشمن اندر ہو باہر ہو, سب کو سیدھا کرنا ہوگا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ امپورٹنٹلی گورنمنٹ کے پاس ایک اچھا کریڈٹ کا ٹائم ہے کہ جمہوری جتنی بھی کمزوریاں تھیں وہ بھی اس فتح کے اندر چھپی ہوئی ہیں. تو آگے بڑھیں, دل بڑا کریں, انگیج کریں, اپوزیشن کو ویلکم کریں, ان کو آن بورڈ لیں, رسپیکٹ دیں, اگری ٹو ڈس اگری کریں. کیونکہ ہمارے چھوٹے موٹے ڈفرینسز رہیں گے تو پھر مسئلے مسائل رہتے ہیں. یہ جو آپ نے جنگ جیتی ہے, یہ آپ نے اکیلے سے فورسز نے نہیں جیتی ہے, انہوں نے تو جیتی ہے, لیکن میڈیا کا, اینکرز کا, رپورٹرز کا, مالکان کا, ان کا, پولیٹیشینز کا, 25 کروڑ لوگوں کا, یہ پاکستان نے جیتی ہے. اگر مورل سپورٹ نہیں ہوگی تو فزیکل سپورٹ کیسے ہوگی؟ تو اس کو اسی امپیکٹ کے تحت, اور آگے بھی ہم نے جیتنا ہے, اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم جیتے ہیں, ٹیررزم کے فرنٹ پہ ہم جیتے ہیں, بارڈر فرنٹ پہ ہم جیتے ہیں, فائنینشیل فرنٹ پہ ہم جیت گئے, اکنامک فرنٹ پہ ہم جیت رہے ہیں, وار فرنٹ پہ ہم جیت گئے. تو سب جیت کو اگر آپ نے انٹرنیشنلی اپنا نیریٹو بتا بھی دیا ہے کہ ہم بے گناہ بھی تھے, ہم نے پھر بھی جیت کی, اور وہ بتا رہے ہیں ہمیں, تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے نا. ہم یہ کیوں کریں کہ جی ہمارے دوروں کے اوپر جس کے ہم آنا پائی کا فائدہ نہیں ملک کو دیتے, ان پہ پیسہ لگا دیں. دفاع پہ پیسہ لگے گا, دفاع پہ سب کو لگانا پڑے گا. یہ اب آج کے وقت کی ضرورت ہے, اور یہ اسی بجٹ سے ہوگا, اس پہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے آپ. اور سیلریز بھی جو ہیں, چاہے وہ آپ لوگوں کی بھی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ تو آپ لوگوں کا, کیونکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں, فورسز کی جتنی بھی تنخواہیں ہیں ان کو ڈبل ٹرپل فل فور, اور دفاعی بجٹ کو ایز ایمرجنسی فنڈ کر کے جو بھی اس کا نام دینا ہے, اپنی نیسیسٹی, ہم اپنا پیڈ کاٹ کے بھی, اپنا بھوکے پیڈ بھی رہ کر, یہ ڈرامیٹک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, لیکن میں مثال کے لیے دے رہا ہوں. تو جو کرنا ہے, پارلیمنٹ کے بجلی بند کرنی ہے, اس کے بعد بھی دفاعی بجٹ کو دگنا تگنا کریں. دفاعی بجٹ ہوگا تو پاکستان رہے گا, پاکستان رہے گا تو وساطت رہے گی, اور باقی چیزیں رہے گی. اچھا سر, آپ خطے میں کوئی نئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان نے جس طرح بھارت کو مات دی ہے, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل ورلڈ کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ خطے کے اندر 2 ایٹمی طاقتیں ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ یہ اریٹینٹ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہمارے معصوم بچوں تک آ گئے ہیں, کہ آگے بڑھ جائے اور پھر پورے خطے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا ہی امن کوشچن میں آ جائے. تو ہم دونوں کی کیپیسٹی, تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کیپیسٹی کو ڈیفیوز کریں, دونوں فریقین کو بٹھائیں, اور ڈیفینسو پوزیشن میں سیز فائر کو کنٹینیو کریں, اور بات چیت سے مسئلے کو حل کریں. کیونکہ خطہ اور دنیا برداشت نہیں کر سکتی, کیونکہ جو مودی چاہتا ہے وہ تو پھر تباہی ہے پوری دنیا کی, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. جب ہماری لڑائی ہوگی اور اس حد تک آ جائے گی تو پھر ہم بھی اگلا پچھلا ابھی تک تو ہم بہت بیلنس میجرڈ چیزیں کر رہے ہیں. ان میجرڈ ہو گئے پھر ہمیں بھی اپنی فوج پہ بولنا پڑے گا کہ مودی کا سر لا کے دو میں. اگر ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہوا تو ہم مودی کا سر مانگیں گے, اور ہم اگر 200 کلومیٹر سے جہاز گرا سکتے ہیں, ان کی لوسی فوج کو مار سکتے ہیں, تو پھر مودی کا سر بھی ہم لے سکتے ہیں. اجی سر, آپ نے جو پنجاب حکومت کو آپ کی تنقید کا نشانہ بنایا, اس کا جو بخاری صاحب کا جو جواب آیا, کیا اب بھی آپ اپنے موقع پر دکھائیں گے, تنقید کریں گے نون لیگ پر؟ تنقید تو میں پاکستان میں آنے کے آپ پہ بھی کروں گا, اگر وہ غلط کرے گا تو ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے کہ میں مالکوں سے بات کروں, موقعوں سے بات نہیں کرتا, اور یہ ابھی وقت نہیں ہے, کیونکہ آج کل اتنا بڑا سانحہ ہمارے لیے ریلیونٹ چیز ہے, لیکن اس چیز سے تو کرنا کریں. آپ ان کو ٹک ٹاک حکومت کہتے ہیں, کیا ان کی حقیقت بالکل کارکردگی نہیں ہے, ٹک ٹاک کریے یار. ابھی آپ جان اس کو سیاسی سائڈ میں نہ لے جائیں, کیونکہ آج ہمارا مدعا پاکستان کا ہے. قومی مسئلے پہ آج بات کریں. یہ سیاست, یہ ٹک ٹاک, یہ نوکرانی اور قدیر ہے, وہ بند کرتے رہیں گے, فکر نہ کریں.